وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال کا بے حد فضل کرم اس مالک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ماہ رمضان شریف عطا فرمایا، اور آج آخری عشرے کی پہلی شب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک زندہ رکھے، ایمان کے نور کے ساتھ، عشق رسول کے نور کے ساتھ رمضان کی ہر گھڑی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحت و عافیت تندرستی کے ساتھ پوری زندگی کے روزے رکھنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت مرحمت فرمائے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 26ویں پارے میں سورہ ذاریات تک کی تلاوت سماعت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ ان کے عمل برباد کر دے گا۔ اللہ نے ان کے عمل برباد کر دیے، اور فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس پر ایمان لائے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم، اس پر ایمان لائے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی قرآن حق ہے۔ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ نے ان کی برائیاں مٹا دیں اور ان کی حالتیں سنوار دیں، یعنی جو ایمان والے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، حضور علیہ السلام پہ جو قرآن نازل کیا گیا، تو ان کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اور ان کی حالتیں سنوار دی ہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل ایمان کی اللہ نے یہاں تعریف فرمائی۔ دیکھیے، قرآن کا اللہ نے ذکر کیا، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کا اللہ نے ذکر کیا، قرآن کا تعارف کرایا، تو کیا کرایا؟ بما نزل علی محمد، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کرایا ہے، تو حضور علیہ السلام کے ذریعے سے کرایا ہے، اپنے کلام کا تعارف کرایا ہے تو رسول اللہ کے ذریعے سے کرایا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے اپنا نام نہیں فرمایا، فرمایا هو الذی، وہ کون؟ ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ آپ دیکھیں اللہ کی محبت اپنے محبوب سے، کہ اللہ تعارف اپنا کرا رہا ہے، لیکن کس طرح کرا رہا ہے؟ وہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ قرآن کا تعارف کرا رہا ہے، تو وہ قرآن جو رسول اللہ پر نازل ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان قرآن مجید فرقان حکیم نے بیان کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حکیم کا بیان کیا، فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، قرآن کی عظمت کو بیان کیا تو آسمان کی قسم اللہ نے بیان کی، زمین کی قسم بیان کی، اور فرمایا إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ۔ لیکن جب رسول اللہ کی شان کی باری آئی تو اللہ نے حضور کی عظمت کو بیان کرنا تھا، تو پھر اللہ نے کس کی قسم بیان فرمائی؟ ایک ہے آسمان کی قسم، ایک ہے زمین کی قسم، لیکن ایک ہے قرآن کی قسم۔
جب رسول اللہ کی باری آئی تو فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ حضور کی باری آئی تو اللہ نے قرآن کی قسم بیان فرمائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی بھی اس سورۃ مبارکہ کا نام ہی سورہ محمد ہے، اور یہ سورہ محمد 26ویں پارے میں ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی تفصیل اگر تفصیل کے ساتھ ذکر کی جائے تو حقیقت یہ ہے کہ امت کے جوان بچوں کا خون گرم ہو جائے، وہ مشرکین، کفار، یہود، نصارہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور میدان جہاد امت مسلمہ گرم کر کے رکھ دے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں تو قرآن سے بہت دور کر دیا گیا، اور یہاں ابھی وقت نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ ارادہ کر رہا ہوں کہ جمعہ کے دن جمعہ کے دن میں انشاءاللہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آیات مقدسہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے فضائل بیان کر کے مسلمانوں کو کفار کے قتال پر ابھار رہی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ تو حضور علیہ السلام کا اس پارے میں 2 مرتبہ نام آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو کر جہاد کرتے ہیں، اللہ کریم نے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ تمہیں استقامت دے گا اگر تم دین خدا کی مدد کے لیے نکل کھڑے ہوگے، اور دین خدا کی مدد کے لیے نکلو گے تو اللہ تمہیں کہاں استقامت دے گا؟ فرمایا معرکہ جنگ ہوگا، اس وقت اللہ تمہیں استقامت دے گا۔ تم دین کی حجت قائم کرنے کے لیے جب باطل سے مناظرہ کرو گے، ان سے بحث و مباحثہ کرو گے، اللہ تمہیں استقامت دے گا۔ اور فرمایا نہ صرف یہاں استقامت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں پل صراط پر بھی استقامت عطا فرمائے گا۔ یہاں تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان پر تباہی پڑے اور اللہ ان کے اعمال برباد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور کافر یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کو تھوڑا سا برتتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ صرف کھانے پینے کے لیے زندہ ہیں، مومن صرف کھانے پینے کے لیے زندہ۔ یہ تو کافروں کی صفت ہے کہ ان کو صرف ہر وقت کھانے کی سوچتی ہے، اور آج کفر نے ہم پر بھی ایسا وار کیا ہے کہ ہمارا مسئلہ بھی صرف پیٹ ہی رہ گیا، اور پیٹ کے دھندے سے ہم باہر نہیں نکلے، یہاں تک کہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے اس کو آج کمزور ترین کر دیا گیا۔ ختم نبوت پر حملہ، رسول اللہ کی ناموس پر حملہ، قرآن کریم جلانے کے مقابلے مسلمانوں کو کنٹینروں میں بند کر کے نیچے سے امریکی آگ لگا دیتے ہیں، انہیں چنوں کی طرح بھون دیتے ہیں۔ مسلمان بچیوں کا جسم کاٹ کر اس کو سیخوں پر سینکا جاتا ہے، اس کے کباب بنا کے کھائے جاتے ہیں، اور ہم پیٹ کے دھندے سے باہر نہیں نکلتے۔ ہم نے کہا جی ہم تو بس دنیا میں آئے اس لیے ہیں، تو قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ یہ کھانے پینے کا جو دھندا ہے یہ کافروں کا دھندا ہے۔ وہ دنیا میں آتے ہیں دنیا کا سامان برتنے کے لیے، دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے۔ اور آپ دیکھیے آج فوڈ اسٹریٹ
جگہ جگہ بن رہی ہے، ریسٹورنٹ جگہ جگہ کھل رہے ہیں، کتنا رش ہے، کتنا رش ہے، مسلمان بچے کیا، عورتیں کیا، بوڑھے کیا، سبھی ریسٹورنٹ کی طرف دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کتابوں کی دکانیں، علم کی دکانیں ہیں کہیں نظر آتی ہیں آپ کو؟ اردو بازار ہوا کرتا تھا، وہ بھی ویران ہو گیا۔ اور آپ دیکھیے، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جوتا جو ہے وہ شوکیس میں رکھ کے بکتا ہے، جوتے کی دکان کی جو ڈیکوریشن ہے اس پر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، پوری چین بنی ہوئی ہے، ایک برانڈ کا جوتا جو ہے وہ لاکھوں روپے کما رہا ہے، لیکن کتابیں ہمارے ہاں زمین پہ رکھ کے بک رہی ہیں، فٹ پاتھ پر رکھ کے بک رہی ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ کتاب پڑھنے والے ہی نہیں رہے، نہ کتاب کو فروغ دینے والے رہے، یہاں تک کہ قرآن مقدس جو ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا، نصاب سے بھی نکال دیا، گھروں سے بھی نکال دیا۔ کب اچھا لگتا ہے ہمیں کہ ہمارے گھر میں قرآن کھلے، ٹی وی کھلے، ڈرامے چلیں، کارٹون بچے دیکھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کارٹون سے نصیحت ہوگی، ڈراموں سے نصیحت ہوگی۔ کارٹون اور ڈراموں سے نصیحت ہوتی کبھی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ قرآن کو بند کر کے سورہ محمد پڑھائیں نا بچوں کو، تو پھر دیکھیں کیسی نصیحت ہوتی ہے۔ سورہ انفال پڑھائیں بچوں کو، سورہ احزاب پڑھائیں بچوں کو، سورہ آل عمران پڑھائیں بچوں کو، پھر دیکھیں کیسی نصیحت ہوتی ہے، وہ بچہ ایمان میں کتنا پختہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے بچوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا درس تو بھلا دیا۔ ارے بچہ تو لڑائی جھگڑے میں اتر آئے گا اگر ہم نے جہاد پڑھا دیا تو؟ نہیں، اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، یہ تو آپ کے بچے کو کفر کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ثابت قدم کر دے گا، لیکن ہم نے قرآن سے اپنے بچوں کو دور کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارا جرم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا کہ جانوروں کی طرح کافر کھاتے ہیں، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے، فرمایا اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو پانی کبھی بگڑے گا نہیں۔ پانی جب کھڑا ہوتا ہے تو بدبو چھوڑ دیتا ہے، پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی نہروں کا پانی بگڑے گا نہیں۔ اور فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اس میں دودھ کی ایسی نہریں ہیں جن کا مزہ بدلتا نہیں ہے۔ ایسا دودھ ہے، یہاں دنیا کا دودھ یہ کہ وہ رکھا رہے تو پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کھٹا ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک وقت آتا ہے قابل نہیں رہتا، لیکن جنت میں اللہ نے رسول اللہ کے غلاموں کے لیے، اہل ایمان کے لیے جو دودھ کی نہریں فرمایا کہ ان کا مزہ بدلتا نہیں ہے۔ اور فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے۔ دنیا کی جو شراب ہے وہ سڑانے کے بعد بنتی ہے، اس کو سڑایا جاتا ہے پہلے، پھر اس کو پینے سے انسان کی عقل میں فطور آ جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے، اس کو نشہ چڑھ جاتا ہے اور اس سے صحت تباہ ہو جاتی ہے۔ مگر جو جنت کی شراب ہے وہ شراب طہور ہے، وہ پاک ہے، وہ اس طرح نہیں بنائی گئی بلکہ وہ اللہ نے اپنے حکم سے اپنے پیارے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ پھر فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا۔ کیا مراد؟ جو دنیا کا شہد ہے وہ ایک مکھی کے پیٹ سے نکلا ہے اور پھر شہد بنا ہے، لیکن جنت میں جو شہد ہے وہ کسی مکھی کے پیٹ سے نہیں نکلا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مصفہ بنایا ہے۔ مصفہ، اس میں موم کی آمیزش ہے، اس میں موم کی آمیزش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مصفہ بنایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں تاکہ اس کے بندے اس کی طرف رجوع لائیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کو ذکر فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور اس میں طرح طرح کے پھل ہیں اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ کمن هو خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم،
تو اب یہ جو اللہ نے ذکر کیا ایمان والوں کا، فرمایا کیا یہ ان کی طرح ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے؟ یہ ایمان والے جن کے لیے یہ نعمتیں، کیا ان کی طرح ہو جائیں گے کہ جنہیں ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے اور انہیں کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کی آنتیں کٹ کر پیشاب کے راستے سے باہر نکل جائیں گی؟ یہ کافروں کا انجام ہے، رسول اللہ کے بے ادبوں کا انجام ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ایمان کی پختگی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب عطا فرمایا۔ حضور نے خواب دیکھا کہ مسلمان حضور کے صحابہ مکہ شریف کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس حالت میں کہ بعض نے حلق کرایا ہوا ہے، بعض نے تقصیر کرائی ہوئی ہے، یعنی مکہ شریف کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ علیہ رضوان کو اپنے ساتھ لیا اور حضور عمرے کے ارادے سے نکلے۔ ذوالحلیفہ پر پہنچ کر حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا، بعض صحابہ نے مقام جحفہ پر احرام باندھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں لے کر روانہ ہوئے۔ ادھر کفار کو جب یہ اطلاع ملی کہ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کی طرف آنے کا ارادہ کر رہے ہیں، انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مقام حدیبیہ پر پہنچے تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہیں کہا کہ ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور یہاں مکۃ المکرمہ تشریف لائیں گے تو قبضہ کر لیں گے، مکہ کو فتح کر لیں گے، لہٰذا وہ اپنے سفیر بھیج رہے تھے۔ سفیروں میں انہیں عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، عروہ بن مسعود ثقفی، یہ طائف کے رہنے والے تھے اور پورے عرب میں ذہین ترین آدمی مشہور تھے، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے نبوت اور رسالت تو عروہ بن مسعود کو ملنی چاہیے، اتنا ذہین آدمی ہے۔ انہوں نے ان کو منتخب کیا کیونکہ عروہ بن مسعود اس سے پہلے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کے جا چکے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا کہ تم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر مذاکرات کرو، بات چیت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ آئے۔ عروہ بن مسعود نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی اور عروہ بن مسعود نے گفتگو کرتے ہوئے صحابہ کرام پر نظر ڈالی اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یہ مختلف قبائل کے لوگ آپ نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، مختلف قبائل کے لوگ ہیں، یہ آپ کو دھوکہ دے دیں گے۔ یہ جملہ اس نے حضور کو کہا، یہ جو مختلف قبائل کے لوگ ہیں یہ آپ کو دھوکہ دے کے بھاگ جائیں گے، کہیں ابو بکر ہیں، کہیں عمر ہیں، کہیں عثمان ہیں، کہیں حیدر کرار ہیں، کہیں اور دیگر صحابہ علیہ رضوان ہیں۔ جب اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا عروہ بن مسعود نے، تو پیچھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اتنی بات اس نے کی اور حضور کے غلاموں کے بارے میں یہ بات کر دی، حضور کو دکھ دیا اس نے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کو دھوکہ دے دیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ پوری امت میں سب سے حلیم الطبع شخص ہیں آپ، بڑے حلم والے، بڑے برداشت والے، بردبار۔ لیکن جب رسول اللہ کی عظمت کا معاملہ آیا تو صدیق اکبر کا مزاج دیکھیں، اور یہی مزاج عشق رسول ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی غیرت، آپ نے عروہ بن مسعود کو فرمایا تو نے حضور کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ہم حضور کے غلام حضور کو چھوڑ دیں گے؟ بس پھر آپ نے جملہ فرمایا نا، اس کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا امسس بزر اللات، تو اس منہ سے حضور کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، جا چلا جا ادھر سے، امسس بزر اللات۔ فرمایا جو حضور کی بے ادبی کرتا ہے اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں۔ لات جو ہے نا، لات یہ ایک بت کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ کس کا نام ہے؟ ایک کا نام ہے عزا، ایک کا نام ہے لات۔ عزا مذکر بت بناتے تھے، مذکر، اور لات مؤنث بت کو کہتے تھے لات۔ انہوں نے بتوں میں مذکر مؤنث رکھے ہوئے تھے، تو لات ایک مؤنث بت کا نام رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا امسس بزر اللات، جو رسول اللہ کی بے ادبی کرتا ہے
اس سے بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور جا کر بزر جو اس کی پیشاب کی جگہ ادھر منہ لگا لو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ سارے نہیں بول رہے، آپ حیران ہو رہے ہوں گے نا، یار یہ بات ممبر پہ نہیں، رسول اللہ کے سامنے ہوئی ہے، اور کی کس نے ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ بات کی ہے، اور پوری امت کو یہ بتایا ہے کہ جو رسول اللہ کی بیعت بھی کرے گا اس کے ساتھ ہم ایسی ٹون میں بات کرتے ہیں، اس کے سامنے ایسی زبان استعمال کی جائے گی، اس کے سامنے نرم بات نہیں ہوگی گستاخ رسول سے۔ عروہ بن مسعود تو بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن اس وقت انہوں نے جو بات کی اس کا جواب دیا۔ عروہ بن مسعود نے حضور سے گفتگو کرتے ہوئے اپنا ہاتھ ایسے منت کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے بندہ ہاتھ بلند کر دیتا ہے، حضور کی طرف ایسے ہاتھ بلند کیا، حضور کی ریش مبارک کی طرف، حضور کی داڑھی شریف کی طرف ہاتھ بلند ہو گیا، تو پیچھے سے کسی نے تلوار کا دستہ مارا، دستہ تلوار کا، اور ہاتھ ان کا جھٹک دیا۔ فرمایا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو سگا بھتیجا کھڑا ہوا تھا ان کا، کہا چاچا رسول اللہ کے سامنے اب دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھانا، حضور سے بات کر رہے ہو ادب سے بات کرو، ابھی ایمان نہیں لائے وہ، لیکن کیا مجال ہے کہ رسول اللہ کے سامنے کوئی ایسے بات کر لے؟ ہاتھ مار کے فرمایا نیچے ہاتھ کر دو، اور اب کی بار اگر ہاتھ بلند کیا تو ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ صرف اتنا نہیں کہا آپ ہاتھ نیچے کر لیں، یہ ہمارے نبی ہیں، ہاتھ باندھ کے نہیں ان کو کہا کہ نہیں ہم تو بڑے ٹھنڈے مزاج سے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ آپ نیچے ہاتھ کر لیں، نہیں۔ صحابہ نے رضوان سے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کوئی حضور کے سامنے یوں کرے، ہاتھ ان کا، پھر ان کی تھوڑی آواز بلند ہوئی تو کسی نے کندھے پہ پیچھے سے ہاتھ مارا زور سے، اور کہا خاموش، اپنی آواز کو آہستہ کرو، پتہ نہیں کس کے سامنے بات کر رہے ہو۔ عروہ بن مسعود جو بڑے بڑے درباروں میں جا چکے تھے حیران ہو گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے، ادھر صدیق اکبر کی زبان، ادھر سگے بھتیجے کی زبان، ادھر اور صحابیوں کی زبان۔ عروہ بن مسعود نے دیکھا حضور وضو فرماتے ہیں تو صحابہ پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، حضور نے کنگھی فرمائی، حضور کے سر انور سے حضور کی زلفوں کا بال جدا ہوا، صحابہ اس بال کو لے کر سینے سے لگا کر اس پہ جان دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ عروہ بن مسعود نے جب سارا منظر دیکھ لیا کہ صحابہ حضور کا لعاب دہن بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اس لعاب کو بھی اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں، جب یہ منظر دیکھا تو وہ واپس گئے اور جا کے کفار کو کہا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام سے جنگ مت کرنا۔ انہوں نے کہا ڈر کے آ گئے ہو؟ کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے، جو میں دیکھ کر آیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، مگر میں نے ایسا ادب کسی کا نہیں دیکھا جو اصحاب محمد مصطفیٰ کا کرتا ہے۔ میں نے ایسا منظر ہی کہیں نہیں دیکھا، میں نے ایسا کہیں منظر نہیں دیکھا۔ جب یہ بات انہوں نے کی، نبی پاک علیہ السلام نے، پھر صلح حدیبیہ ہوئی، حضور نے صحابہ علیہ رضوان سے بیعت لی، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو حضور نے بھیجا تھا اپنی طرف سے، اور حضور نے فرمایا تھا وہاں جو مکے میں مسلمان ہیں ان کو یقین بھی دلانا، کافروں کو بتانا کہ ہم عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ان کو بتا دینا کہ انشاءاللہ اللہ نے ہمیں فتح کی نوید سنا دی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہمیں اللہ نے فتح کی نوید سنا دی، تھوڑا سا انتظار کرو۔ حضرت عثمان غنی گئے، حضرت عثمان غنی کے وہ رشتہ دار تھے بڑے قریبی، بڑی عزت کرتے تھے عثمان غنی کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پائنچے ٹخنوں سے اوپر کیے ہوئے ہیں، تو کہا عثمان غریب ہو گئے ہو، کپڑے کم ہیں، کیونکہ وہ تکبر سے اپنے پائنچے گھسیٹتے تھے، بڑے بڑے ایسی وہ تہمت باندھتے تھے کہ ان کے پاؤں زمین پر گھسٹتے تھے پائنچے، تکبر کی وجہ سے۔ اور حضرت عثمان غنی کو دیکھا کہ وہ ٹخنوں سے اوپر پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے ٹخنے جو ہیں ان کو ظاہر کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا عثمان آئے ہو تو عمرہ کر لو، تم تو آ گئے ہو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ اب پوچھیں
عثمان غنی سے کہ بیت اللہ سامنے ہے اور عثمان غنی طواف نہیں کر رہے. کیوں؟ کہتے ہیں میں رسول اللہ کے بغیر طواف نہیں کر سکتا. اور ادھر صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ عثمان غنی تو بازی لے گئے کیونکہ وہ مکے چلے گئے ہیں اور وہاں جا کے وہ طواف کعبہ کر لیں گے. حضور نے فرمایا میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا، میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا. پھر یہ خبر ہوئی، لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. تو صحابہ علیہم رضوان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی. اب وہ بیعت جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے لی اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت بیعت لی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اس سے مراد یہ تھی کہ حضور کو معلوم تھا کہ عثمان غنی ابھی حیات ہیں، عثمان غنی شہید نہیں ہوئے. حضور نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. حضور نے اپنے ہاتھ میں دوسرا ہاتھ دے کر عثمان غنی کا ہاتھ فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور قرآن نازل فرما کر رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہاتھ ہے اس کو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. جب صحابہ نے حضور کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھنا شروع کیے، بیعت ہونا شروع ہوئی، حضور کے ہاتھ کو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا ہاتھ ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. غزوہ بدر میں حضور نے جب کافروں کی طرف مٹھی میں مٹی پھینکی تو اس وقت بھی اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے محبوب یہ آپ نے نہیں پھینکا، آپ کے رب نے پھینکا ہے، یہ تو اللہ نے پھینکا ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت، حضور سے محبت بھی پتہ چلی اور حضور کی بھی صحابہ سے محبت پتہ چلی. اس دن صحابہ علیہ رضوان کے پاس پانی ختم ہو گیا. جس دن بیعت رضوان کا معاملہ ہوا، جب صحابہ نے حضور کے ساتھ قیام کیا، پہنچے وہاں حدیبیہ کے مقام پر ایک بہت بڑا درخت تھا. اس درخت کے نیچے حضور علیہ السلام نے بیعت لی تھی. بعد میں وہ درخت ختم ہو گیا اور اگلے سال ہی صحابہ کہتے ہیں ہم اس مقام سے گزرے تو وہ درخت وہاں نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس پانی ختم ہوا تو صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا اور آپ کے پاس جو برتن ہے جو آپ ہو رہا ہے پانی پینے کا صرف اسی میں پانی ہے، باقی نہ کسی مشکیزے میں پانی ہے نہ کہیں اور پانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس پانی میں ڈال دی. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی مبارک انگلیاں اس پانی میں ڈالی تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. وہ پانی اس برتن سے ابلا اور صحابہ کرام نے برتن بھی بھر لیے، جانوروں نے بھی پی لیا، انسانوں نے بھی پی لیا، سب رج گئے پانی سے. پانی ختم نہیں ہوا. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ. ندیاں ہیں پنجاب رحمت، پنج آب، پنج ایسے تو پنجاب مشہور ہے نا، پنجاب صوبہ ہے. کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس میں 5 دریا ہیں، 5 دریا ہیں. پنج ند ایک مقام بھی ہے یہ کوٹ مٹھن کے پاس، پنج ند یعنی 5 دریاؤں کے ملنے کی وہ جگہ ہے پنج ند. تو اسی لیے پنجاب کو پنجاب کہتے ہیں. لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی نے یہ پنجاب کا جو لفظ ہے یہ کہاں استعمال کیا؟ آپ نے کہا کہ انگلیاں ہیں فیض پر، پیاس ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. حضور کے صحابہ اس فیض پر جھوم کر ٹوٹ پڑے. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ. واہ واہ یا رسول اللہ، واہ واہ. آپ کو اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی ہے. اچھا، بعض روایت میں کہ 1500 صحابہ تھے، بعض میں 1400 کا ذکر ہے. یہ واقعہ ہو جانے کے بعد حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کسی نے سوال کر لیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ جس دن رسول اللہ کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہوا تھا اس دن تم کتنے لوگ تھے؟
جنہوں نے پانی پیا۔ اب صحابی رسول کا حضور کی شان بیان کرنے کا انداز دیکھ لیں اور ایمان کی کسوٹی سمجھ لیں۔ صحابی رسول سے سوال کیا ہوا کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ جس دن حضور نے اپنی انگلیوں سے پانی جاری کیا تو کتنے لوگوں نے پانی پیا تھا؟ اب انہیں بتانا کیا تھا کتنے لوگ تھے؟ 1500۔ کیا بتانا تھا؟ 1500 لوگ تھے۔ لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کیسے دیا؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو پانی کافی تھا۔ 1500 سے شروع نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ کی شان کو بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ حضور کو اللہ نے کثرت عطا فرمائی ہے نا، تو کہا کہ ہم اس دن کتنے تھے، یہ نہیں بتایا، پہلے یہ بتایا کہ ہم اگر 1,00,000 بھی ہوتے پانی کافی تھا، 1,00,000 بندے کم تھے پانی کافی تھا۔ فرمایا ہم تھے ہی 1500۔ اگر آج کل کا وابی ہوتا نا کوئی مولوی، اس نے پتہ کیا کہنا تھا؟ اس نے کہا تھا 1500 ہی تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کی شان میں 1500 تو حدیث میں آ گیا نا، مجبوری ہے اس کی بیان کرنا، لیکن وہ 1501 نہیں کہہ سکتا، 1550 نہیں کہہ سکتا۔ اور صحابی رسول نے بتایا کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں 1,00,000 ہوتے تو سب کو پانی کفایت کر جاتا، پانی کم نہیں پڑنا تھا، بندے کم پڑ جانے تھے۔ حضور کی انگلیوں کا صدقہ تو قسم بخدا ساری کائنات ہی کھا رہی ہے۔ حضور کے دسترخوان سے ہی سب کھا رہے ہیں، حضور کے دسترخوان سے ہی سب پی رہے ہیں۔ پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، کھاتے ہیں تیرے در کا۔ مفتی اعظم ہند نے کہا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ حضور ہمارے جو گندم کے دانے ہیں، جو ہمارے وجود میں روٹی کا ٹکڑا جا رہا ہے، ذرہ جا رہا ہے، پانی کی بوند جا رہی ہے، قسم بخدا یا رسول اللہ یہ آپ کے رخ والضحیٰ کا صدقہ ہے۔ ہمیں کون پانی پلاتا؟ ہم اور اللہ کے محبوب کی تو یہ شانیں ہیں، جو حضور کے وفادار ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کی جگہ دودھ بھی عطا فرما دیتا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ ابھی آپ نے سن لیا قرآن میں کہ لبنن خالصاً وہاں بھی موجود ہے، وہاں عسلم مصفیٰ موجود ہے۔ اللہ نے کیا کیا تیار کیا ہوا ہے، صرف حضور کا صدقہ ہے۔ تو اس لیے جب بھی رسول اللہ کی شان بیان کرنی ہو تو ایسے گن کے نہیں کہ 1501 یا 1502 نہیں ہو سکتے، نا نا نا، یہ بیان کرنا ہے کہ ساری کائنات رسول اللہ کا صدقہ کھا رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا بیان تو کیا کیا جائے، اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے حضور کی بارگاہ کے آداب خود قرآن کریم میں نازل فرمائے۔ کیوں؟ کہ ایک کوئی بادشاہ ہو نا، بادشاہ حاکم، وہ جب بادشاہ بنتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اپنی پارلیمنٹ بھی بناتا ہے، اپنے وزراء بھی بناتا ہے کہ یہ سارے میرے وزیر ہیں۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ بتاتے ہیں، جی یہ بادشاہ سلامت کا ٹائم ہے، اس وقت ملنا ہے، اس وقت نہیں ملنا، اس وقت آنا ہے، اس وقت نہیں جانا، اور اس وقت مزاج یہ ہے، اس وقت مزاج یہ ہے۔ لیکن جب بادشاہ چلا جائے تو پارلیمنٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، آداب بھی ختم ہو جاتے ہیں، کون کہاں کا بادشاہ، کون سے ٹائمنگ، کون سے آداب، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے حضور کو ایسی سلطنت عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک جو قرآن پڑھے گا، رسول اللہ کے آداب اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں کہ میرے محبوب سے بات کیسے کرنی ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا کس وقت ہے، نہیں کس وقت جانا ہے، اگر گھر میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، یہ قرآن نے بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ کوئی اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ جی سارے نہیں بتا رہے آپ، کوئی بندہ ہو کہ اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو؟ عید الاضحیٰ کا دن تھا، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن بعض مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ابھی ذبح نہیں کیا تھا، حضور سے پہلے ہی قربانی کا جانور ذبح کر لیا۔
اب قربانی کا جانور جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ جو قربانی کا جانور ذبح کرے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا، یہاں گناہ معاف نہیں ہوئے، بلکہ قربانی کا جانور ذبح کیوں کیا، اتنا بڑا جرم اللہ نے بنا دیا، فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے کوئی بندہ ہو کر اپنے قادر پروردگار سے آگے بڑھ رہا ہو، اللہ کی بے ادبی ہو گئی۔ حالانکہ اللہ کی بے ادبی تو نہیں، اللہ نے تو فرمایا قربانی کا جانور ذبح کرو، خون بہاؤ، اور یوم النحر ابن آدم کا کوئی عمل اس سے بہتر نہیں، اور صحابہ نے نیکی کی ہے، مسلمانوں نے نیکی کی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، یہ نیکی قبول نہیں ہے، بلکہ یہ جرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میرے محبوب کے ادب کا خیال جو نہیں کیا۔ تمہیں چاہیے تھا رسول اللہ کا انتظار کرتے، پہلے حضور قربانی کرتے، اس کے بعد تم قربانی کرتے۔ قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی امتی عمل میں اپنے نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ لوگ یہ باتیں بیان کرنا چھوڑ گئے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں یار، یہ باتیں نہ بیان کیا کرو، اس سے نا تفرقہ پھیلتا ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب اور بے ادبی کا معیار پتہ نہیں چلتا۔ جی یہ باتیں بتاؤ لوگوں کو، باقی ساری بتاؤ، لیکن آپ کسی کا نام نہ لیا کریں، وہ رسول اللہ کی گستاخی کرے، آپ نام نہ لیں اس کا، پھر کسی کا نام نہ لیا کریں، ابلیس کا بھی نام نہ لیا کریں، فرعون کا بھی نام نہ لیا کریں۔ کیا خیال ہے؟ فرعون کا نام بھی نہ لیں، ابلیس کا بھی نہ لیں، ابو جہل کا بھی نہ لیں، عتبہ شیبہ کا بھی نہ لیں، تبت یدا ابی لہب وتب یہ بھی نہ پڑھا کریں، کیونکہ کسی کا نام تو لینا ہی نہیں ہے۔ تو جو رسول اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں اس کا نام نہ لیں، لوگوں کو نہ بتائیں کہ کون بے ادب ہے۔ جی جیسے وہ قادیانیوں نے ابھی جو گڑبڑ کی ہے، قادیانیوں کے لیے حمایت کی گئی ہے، تو وہ جو وزیر ہے مذہبی امور کا، اس سے جب پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے میں نام نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس کی کرسی چلی جائے گی۔ قادیانیوں کا اس کے اوپر اتنا ڈنڈا ہے کہ اس کی کرسی چلی جائے گی، تو وہ کہتا ہے میں نام نہیں بتا سکتا۔ 4-5 بندے تھے، کون تھے نام نہیں بتا سکتا میں۔ منافق اعظم جس کی زبان پر رسول اللہ کے گستاخوں کا نام بتانے کی جرت نہ ہو، وہ مولوی ہو سکتا ہے؟ تو یہ حال ہے۔ اب لوگوں نے یہ نہیں آپ کسی کے بزرگوں کا نام لیں۔ بزرگ کون ہے؟ بزرگ وہ ہے جو رسول اللہ کا ادب کرتا ہے۔ اس نے یہ تک لکھ دیا کہ اپنی کتاب میں لکھا اس نے کہ میں تو اور بھی بڑا کچھ کھول کے آپ کو بیان کروں، انشاءاللہ وقت ہوگا۔ اس نے یہ لکھ دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے امتی جو ہے نبی سے بڑھ جاتا ہے عمل میں۔ اور یہاں صحابہ نے صرف صحابہ کی بڑھنے کی نیت نہیں تھی، انہوں نے تو جانور صرف ذبح کر دیا، تو اللہ کریم نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم نے اب آگے نہیں بڑھنا اللہ رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ پھر آگے حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب بتایا، حضور سے بات کرنی کیسے کرنی ہے۔ سورہ نور میں فرمایا کہ حضور کا نام لے کے حضور کو نہیں پکارنا، حضور کا نام لے کے نہیں پکارنا، حضور کو لقب کے ساتھ بلانا، ادب اور تعظیم کا خیال کرنا۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اس غیب کی خبر دینے والے نبی پر کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ آواز کسی کی اونچی ہے، کسی کی پست ہے، کوئی تیز بولتا ہے، نہیں جیسی بھی ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا اگر آواز بلند کی، قرآن کیا فرما رہا ہے؟ آواز بھی بلند نہ کرنا، اور ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے چلا کے بات کر لیتے ہو، رسول اللہ کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ حضور کی بارگاہ میں کسی چیز کی بھی آواز نہ نکلنے دو۔ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی تعمیر جب ترکوں نے کی تھی نا، پہلی تعمیر ترکوں نے سلطنت عثمانیہ میں، تو وہ اتنے با ادب لوگ تھے کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں جب پتھر تراشنے ہوتے اور ان میں کوئی چیز ضرب مارنی ہوتی
تو وہ پتھر پر ضرب حضور کے مزار شریف کے قریب نہیں مارتے تھے۔ مدینہ پاک سے باہر، شہر سے باہر دور انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں ضرب مارتے، کٹائی کرتے، آواز کی جو کام ہوتا وہاں کرتے، یہاں لا کے اس کو فٹ کر دیتے۔ آج تو لوگ مشینیں چلا رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ صفائی کی مشینیں آ رہی ہیں، اور وہ جو متوع ہیں وہ تو باقاعدہ کھڑے ہو کے ہنسنے ہنسانے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چیخنا چلانا کر رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کر، جبکہ انسان کے دل کی جو دھڑکن ہے اسے بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں قابو رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی بھی آواز نہ نکلے۔ حضور کے روضہ انور کی یہ شان ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، جیسے ایک دوسرے کو چلا کے بلا لیتے ہو ایسے نہیں بلانا، اور فرمایا اگر کسی نے یہ کیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر یہ کیا، حضور کی بے ادبی کی، فرمایا تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی سزا ہے۔ ایک تو ہے نا بندے کو عمل برباد ہونے کے بعد پتہ چل جائے کہ عمل برباد ہو گئے، اب وہ ہو سکتا ہے دوبارہ نیک عمل کر لے، لیکن اللہ نے رسول اللہ کے بے ادبوں سے انتقام یہ لیا ہے کہ عمل بھی برباد کر دوں گا اور پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا۔ قیامت کا دن ہوگا جب بندہ آئے گا نا، وہ حاجی صاحب بن کے، نمازی صاحب بن کے، او میں تو چلے لگا رہا تھا، میں تو تبلیغ دین کر رہا تھا، میں نے تو بڑی دین کی خدمتیں کی ہوئی ہیں، لیکن رسول اللہ کی بے ادبیاں کر رہا تھا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ قیامت کو سمجھے گا میں اٹھوں گا اور جنت میں جاؤں گا۔ نہیں نہیں، اللہ کریم فرمائے گا کہ تجھے میں نے شعور نہیں ہونے دیا، تیری تو ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو چکی ہیں، جہنم کے آخری طبقے میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ سزا ہے، اور یہ سزا آپ دیکھ لیں اس دور میں بھی، خاص طور سے دیکھ لیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت ناموس کے مسئلے پر گستاخان رسول کے خلاف بولتے نہیں نا، گستاخان رسول کے خلاف نہیں بولتے، وہ اپنے اعمال پر بڑے نازا رہتے ہیں، اپنے اعمال پہ بڑے نازا ہیں، جی میں تو جمعہ پڑھا رہا ہوں، میں تو خطیب ہوں، میں تو پیر ہوں، میں تو استاد ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، وہ اپنے اعمال پر نازا ہیں، انہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے کیسے کام الٹے کرتے جا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں الٹا کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ اللہ کا انتقام ہی یہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے، بندے کو شعور ہی نہ آئے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، اور وہ اپنے آپ کو پارسا سمجھتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جو رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو آہستہ کر رہے تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد صدیق اکبر آئے، منہ میں پتھر رکھا ہوا ہے، فاروق اعظم آئے تو حضور اتنا آہستہ بات کر رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں اب عمر کیا کہہ رہے ہو؟ صحابہ علیہم رضوان ایک ایک سانس میں ادب کا پہرا دے رہے ہیں، تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے سامنے حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو آہستہ کرتے ہیں، ان کو کیا انعام ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو باادب ہوتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، بڑے عقل مند تھے، اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے، دوپہر کا وقت تھا، نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، انہوں نے باہر سے حضور کے حجروں کے باہر سے آواز دینا شروع کر دی، حضور کو بلانا شروع کر دیا کہ ہم نے حضور سے بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن نازل ہو گیا، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، جو آپ کو آوازیں دے رہے ہیں حجروں کے پیچھے سے، فرمایا اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، حالانکہ بڑے عقل مند تھے، لیکن اللہ نے فرمایا جس نے میرے حبیب کے حجروں کے باہر کھڑے ہونے کا ادب نہیں سیکھا، خیال نہیں کیا حضور کے آرام کا، وہ کیا ہے؟ وہ بے ادب ہے اور
اس کی عقل نہیں ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، دیکھیں قرآن کیسے حضور کے آداب سکھا رہا ہے، آپ اس منظر کو ذرا دیکھیں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ حضور کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کر آواز نہیں دینی حضور کو، انتظار کرنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، حتیٰ تخرج الیہم، اے محبوب یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لاتے ہیں، لکان خیر لہم، یہ ضرور ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے بہتر تھا کہ حضور خود آ جاتے، وہ رسول اللہ کو آواز دے کے نہ بلاتے، اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کیا تھا؟ جب حضور کے حجرہ مبارک کے باہر جاتے، جہاں دستک دینے کی اجازت تھی وہاں کسی صحابی نے بھی کبھی دروازہ یوں نہیں بجایا، حضور کی بارگاہ کا دروازہ کوئی کسی نے یوں، وہ انگلیوں کے پورے لگاتے تھے تاکہ آواز بلند نہ ہو جائے۔ یہ صحابہ کا ادب تھا، آواز بلند نہ ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے یہ آداب ہیں۔ جائے بندہ حضور کی بارگاہ میں، حضور کے روضہ اطہر شریف کا ادب تو ان سے پوچھئے جن کے دلوں میں نور داخل ہو گیا ادب کا، ان کا کیا حال ہے؟ دل تو ہے ہی حضور کے ادب کے لیے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے تو معیار ادب جو رکھا ہے، حضور کی بارگاہ تو قبلہ عشق ہے، حضور کی بارگاہ قبلہ عشق ہے۔ سر تو سوئے حرم جھکا، دل سوئے کوئے مصطفیٰ، نہیں سمجھے آپ؟ سر تو سوئے حرم جھکا، ادھر ہی جھکتا ہے نا، سر تو سوئے حرم جھکا، دل سوئے کوئے مصطفیٰ، لیکن دل حضور کی طرف جھکا۔ اب کوئی فتویٰ لگا دے یہ کیا بات ہوئی، شرک ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، دل ادھر کیسے جھک گیا؟ سر تو سوئے حرم جھکا، دل سوئے کوئے مصطفیٰ۔ فتویٰ آنے والا تھا لیکن اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی جواب دے دیا۔ آگے فرمایا دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں، دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں۔ بھائی فتویٰ سر پہ آ سکتا ہے جی، فتویٰ کس پہ آتا ہے؟ اگر سر کہیں اور ہوتا تو فتویٰ لگتا نا، لیکن مسئلہ تو یہاں سر کا نہیں ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں سر تو سوئے حرم جھکا، دل سوئے کوئے مصطفیٰ۔ اور یہ صحابہ علیہ رضوان سے کوئی پوچھ لے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے جو آخری نماز پڑھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرہ مبارک کی کھڑکی سے اپنا سر انور باہر نکالا۔ اب ذرا منظر دیکھیں، یہ ہے قبلہ، اس طرف بائیں طرف ہے حضور کا روضہ، حضور کا حجرہ مبارک کہاں ہے؟ بائیں طرف۔ جب بندہ قبلے کی طرف منہ کرے گا تو حضور کے روضے کی طرف رخ ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا، بلکہ کس طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف۔ اور روضہ انور کس طرف ہوگا؟ بائیں طرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم نے آخری بار حضور کو دیکھا جب ہم نماز میں تھے، جب ہم کس میں تھے؟ ہم نے آخری بار حضور کو دیکھا جب ہم نماز میں تھے، حضور نے اپنے روضہ اطہر اپنے حجرہ مبارک کی کھڑکی سے رخ والضحیٰ باہر نکالا۔ اب آپ بتا دیں حضرت انس کہاں دیکھ رہے تھے؟ اور اپنا نہیں کہہ رہے حضرت انس کہتے ہیں ہم نے دیکھا، ہم نے، صحابہ کی جتنی جماعت اس وقت تھی، حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ جو لشکر جانا تھا وہ بھی آ کے نماز یہیں پڑھتا تھا، پڑاؤ انہوں نے باہر کیا تھا، نماز یہیں پڑھتے تھے۔ صدیق اکبر کی امامت میں 17 نمازیں صحابہ نے پڑھی۔ کہتے ہیں ہم نے حضور کو آخری بار جب دیکھا، آخری بار حضور کا دیدار کیا، سارے صحابہ کے نگاہیں حضور کو دیکھتی تھی۔ یہ کون سی نماز تھی؟ اس نماز پر کون سا مولوی کیا فتویٰ لگائے گا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نماز حضور کے تصور کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ہاں اگر رسول اللہ کسی کو نماز میں بلا لیں تو قرآن تو یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جو تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلا لے تو نماز میں حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ حکم یہی ہے نا، یہی حکم ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اسے رسول اللہ نے بلا لیا، کیا کرے گا؟ قبلے سے پیٹھ پھیرنا پڑے تو بھی پھیرے گا، چلنا پڑے تو پھر بھی چلے گا،
حضور سے کلام کرنے کی سعادت ملے تو وہ سعادت بھی حاصل کرے گا، نماز اس کی ٹوٹے گی بلکہ اس کی نماز تو جڑ جائے گی، اس کی نماز جڑ جائے گی حضور کے قدموں سے، اور اس جیسی نماز بھی پھر کسی نے نہیں پڑھی ہوگی۔ علماء نے یہی لکھا ہے نا کہ جب پھر حضور کسی کام سے بھیج دے تو وہ کام بھی کرے، واپس آ کے نماز وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ رسول اللہ کی تعظیم کا اثر ہے اور انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں ادب والوں میں رکھے۔ یہ سورہ حجرات ادب کا درس سکھا رہی ہے، سورہ فتح ادب سکھا رہی ہے۔ جس نے رسول اللہ کی تعظیم کی اس کو ایمان کی لذت ملی، جس نے حضور کی توقیر نہیں کی اس کو ایمان کی لذت نہیں مل سکتی۔ آج بہت بڑی عظیم رات ہے، لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کی رات بھی ہے، اور کل کا دن جمعہ بھی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، حضرت علی المرتضیٰ سے جو محبت اہل سنت و جماعت کرتے ہیں وہی اصل محبت ہے۔ جی ہم پیٹنے کے لیے نہیں نکلے جی، ہم حضرت علی کی شہادت پہ ایسے تو نہیں کر رہے نا، تھکر تھک اپنے آپ کو مار رہے ہیں جی، ہم اس لیے نہیں نکلے، نہ ہم کالے ہیں، ہم تو اللہ کا شکر اندر سے بھی نور والے ہیں۔ ہمارے امام نے فرمایا کوئی میرا سینہ چیر کے دیکھے تو میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں، ایک پر لا الہ الا اللہ، دوسرے پر محمد الرسول اللہ۔ تو ہمیں پیٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، پیٹنے والے تو پیٹتے ہی رہیں گے، ان کو تو بد دعا ہے، یہ پیٹتے ہی رہیں گے۔ جی ہاں، تو ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لینا ہے تو بڑی شان سے لینا ہے، اشجع الاشجعین، شجاع ایک تو تھا شجاع، ایک ہے اشجاع، سب سے بہادر، اشجع الاشجعین، بہادروں کا بہادر علی المرتضیٰ، یہ حضرت علی کی شان۔ تو کل جمعہ ہے انشاءاللہ، کل یوم علی منائیں گے، جمعہ میں ہم یوم علی منائیں گے جی، وہ پیٹیں گے روڈ کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ہم انشاءاللہ مسجدوں میں یوم علی المرتضیٰ منائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ حضرات نے دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے، خود بھی جلدی آنا ہے، اور مسجد میں آ کے پھر آپ قرآن پڑھیں حضرت علی کے ایصال ثواب کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا نام ہی مشکل کشا ہے، نام ہی مشکل کشا ہے، وہ خود بھی مشکل کشا ہیں، ان کی اولاد بھی مشکل کشا ہے، ان کا گھرانہ بھی مشکل کشا ہے۔ جی ہاں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات نے کل جمعے کی تیاری کرنی ہے، جلدی آنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی برکات سے مستفیض فرما۔ اے اللہ اگر آج لیلۃ القدر ہے تو اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو رسول اللہ کی محبت کے نور سے، ادب کے نور سے، تعظیم کے نور سے، عشق کے نور سے منور فرما، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیمار مسلمانوں کو آج کی رات کا صدقہ شفا عطا فرما، جبریل امین کے نزول کا صدقہ شفا عطا فرما، فرشتوں کے نزول کا صدقہ شفا عطا فرما۔ یا اللہ کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما، تیری رحمت تیرے فضل کے بھکاری تیرے گھر میں رات کے اس پہر میں تیری توفیق سے بیٹھے ہیں میرے مولا، آج سب کی جھولیاں بھر دے۔ پورا مہینہ جو درس میں شامل ہو رہے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ امت کی بیٹیوں کو شرم و حیا عطا فرما، امت کے نوجوانوں کو شرم و حیا عطا فرما۔ یا اللہ آفات و بلیات سے پوری امت کو بچا، حضور کی پوری امت کے رزق میں برکت عطا فرما، مسلمان بچوں کو جذبہ جہاد شوق شہادت نصیب فرما۔ اے اللہ کفر کو کافروں کو مغلوب فرما، اسلام کا غلبہ فرما، مسلمانوں کا غلبہ فرما۔ الہ العالمین نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس کا دفاع کرنے والی قوم کو ایسے ہی حکمران بھی عطا فرما، قوم بھی ایسی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا
الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ بچیوں کے نیک رشتے عطا فرما، اور بے اولادوں کو حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ نیک اور صالح صحت مند اولاد عطا فرما برحمتک یا ارحم